अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर वज़करल्लाह कसीरा। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, हर किस्म की हम्द व सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बरक़ात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तक़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अता करूँ। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ जिस मौला करीम ने अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम के साथ हम सब को यहाँ पर जमा होने की तौफ़ीक बख्शी और एक इंतहाई पाकीज़ा मकसद के लिए कि हम आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें चंद घड़ियाँ, चंद सातें अपनी सर्फ करेंगे। हकीकत बात है एक बंदा मोमिन और मुसलमान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत
اور آپ کی ذات اقدس کے بارے میں اور ان کا ذکر کرتے ہوئے جو قیمتی لمحات صرف ہو جائیں وہ ایک مسلمان کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس پاکیزہ مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے، زبان کی گرہ کھول دے اور قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہم سنیں اور سنائیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو اور بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کو سنانے کا جو مقاصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، بزرگی کو، آپ کے شرف کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کریں، اپنے عقیدت کے جذبات کا اظہار کریں، اور پھر اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نکات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، آپ کی پہچان ہو، آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے، آپ کی شان، آپ کی بزرگی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا بلندی، کیا رفعت، کیا بزرگی، کیا عزت شان عطا فرمائی ہے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معرفت حاصل ہو جائے، آپ کے مقام اور آپ کی شان کی پہچان ہو جائے، تو پھر اس مقام اور اس کی شان کی وجہ سے ان سے محبت اور عقیدت کے جذبات کا اظہار ہو، اور جب ان سے سچی محبت اور عقیدت پیدا ہو جائے تو پھر تیسرا نقطہ ہے کہ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ میں انشاءاللہ العزیز انتہائی اختصار کے ساتھ ان 3 نکات پر گفتگو کروں گا، آپ ان 3 نکات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے، اور آپ کی معرفت اور آپ کی پہچان اللہ رب العالمین جو ان کا خالق ہے ان سے زیادہ کوئی اور نہیں کروا سکتا۔ بعینہ، جیسے دنیا کے اندر کوئی مہندس، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان، کوئی بھی موجد کسی چیز کو بناتا ہے تو جتنے اچھے انداز سے وہ اس کی پہچان اور تعارف کروا سکتا ہے اتنا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین جس طرح اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت کروا سکتا ہے، کوئی اور نہیں کروا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی معرفت اور ان کی پہچان قرآن مجید فرقان حمید میں کروائی، اور کیسے کروائی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار
آپ کی معرفت، آپ کی پہچان وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا تعارف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کروایا، اور اس کا مقام جو میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس آیہ کریمہ کی گہرائی میں جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد یہ الفاظ، یہ کلمات کا چناؤ اور جو انتخاب کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالی نے ہم انسانوں پر بے شمار انعامات فرمائے، اتنے انعامات کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنے احسانات ہیں کہ تم اگر شمار کرنا چاہو، کائنات کے کمپیوٹر اور کیلکولیٹر پکڑ لو اور اللہ کے احسانات اور اس کے انعامات کا شمار کرنے لگ جاؤ، تمہارے یہ کمپیوٹر اور کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بھی مقام پر اپنی ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا، ایک بھی مقام پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، ہمارے ہادی و رہنما اور ہمارے پیر و مرشد، ہمارے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تو اللہ رب العالمین ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھی ادھر توجہ کر کے رکھیں ہیں، ساتھی آتے رہیں گے، بیٹھ جائیں گے، خود سے جگہ دیکھ لیں گے، آگے بھی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ توجہ ادھر ادھر کرتے ہیں تو پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ میری طرف توجہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسانات کے بعد، انعامات کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن کسی ایک بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ، تحقیق ہم نے اپنے بندوں پر، مومن ایمان والوں پر احسان فرما دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما دیا۔ دوستو اور بھائیوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت کو جوڑ دیا، ہمیں ان کا امتی بنایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جتلایا اور یہ کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے، اور ایسی امت ہم نے تمہیں بنایا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت۔ آئے تم سب سے بعد میں ہو، تم سے پہلے بڑی اقوام، بڑی امتیں گزر گئی، بلکہ مسند احمد کی روایت کے روشنی میں میں یہ کہتا ہوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کی امتیں گزر گئیں، لیکن ان میں سے کسی کو یہ اعزاز اور یہ منصب نہیں عطا کیا کہ جو منصب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ کنتم خیر امہ۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا اس بنا پر
دوستو اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کا ہمارے سامنے تعارف کیا فرمایا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں بڑے بڑے انسان بھیجے، لیکن حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام، آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، آج بھی اگر آپ دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزت والا، کوئی شان والا، کوئی مقام والا، کوئی رتبے والا، کوئی بلندی والا، کوئی رفعت والا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ پہلے لوگ جو تھے، بڑے بڑے لوگ جو تھے، ان کے اندر کوئی ایک صفت کمال پائی جاتی تھی۔ مثلا حاتم طائی تھا تو سخاوت کی صفت اس کے اندر پائی جاتی تھی، اور ارسطو تھا، افلاطون تھا تو اس کے اندر علم کی صفت پائی جاتی تھی، اسفندیار تھا تو اس کے اندر فاتح اور کامیاب لیڈر اور رہنما کی صفت پائی جاتی تھی، اور اسی طرح نوشیروان تھا تو اس کے اندر عدل و انصاف کی صفت اور خوبی پائی جاتی تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کو دیکھیں تو آپ کو ایک ایک صفت اور خوبی نظر آتی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام دیکھنے میں ایک ہی پاکیزہ ہستی، ایک ہی پیکر، ایک ہی شخص، ایک ہی آدمی، لیکن جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اوراق اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے دیکھنے میں اگرچہ ایک ہی شخص تھا، ایک ہی پیکر تھا، ایک ہی ہستی تھا، لیکن اس میں اخلاق بھی تھا، اس میں کردار بھی تھا، اس میں اعصار بھی تھا، اس میں قربانی بھی تھی، اس میں زہد بھی تھا، اس میں تقوی بھی تھا، اس میں للہیت بھی تھی، اس میں خشیت بھی تھی۔ دیکھنے میں ایک ہی پاکیزہ پیکر تھا، لیکن اس میں خطابت بھی تھی، ریاضت بھی تھی، عبادت بھی تھی، سخاوت بھی تھی، عدالت بھی تھی، لیاقت بھی تھی، اس میں شجاعت و بصالت بھی تھی، تلاوت تھی، سراست و تراوت بھی تھی۔ اس میں دیکھنے میں ایک ہی پاکیزہ پیکر، لیکن حلیمیت بھی تھی، کریمیت بھی تھی۔ اس میں دیکھنے میں وہ ایک ہی پاکیزہ پیکر تھا، لیکن کائنات کی جس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ وہ اس کائنات میں آئے تو شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا بن کر آئے۔ جو اس کائنات میں آئے تو سید القائمین، سید الراکعین، سید الساجدین، سید الصائمین، سید الاتقیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء بن کر آئے۔ جو اس کائنات میں آئے تو خاتم الرسل و خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ دوستو اور بھائیوں، دیکھنے میں ایک ہی پاکیزہ پیکر، لیکن کائنات کی ساری خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ اسی لیے تو فارسی کے شاعر نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ آپ کے اندر سیدنا یوسف کا حسن و جمال بھی تھا، آپ کے اندر سیدنا عیسیٰ کا دم بھی تھا، آپ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تھے، اور اگر آپ ان لحاظ سے دیکھیں گے تو تمام انبیاء کی صفات کا مجموعہ تھے، لیکن اگر آپ موازنہ کرنے لگیں گے تو فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی حیثیت میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، ہم اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرتے ہیں جب ہمیں ان کی پہچان ہو گئی، جب ہمیں ان سے محبت اور ان کے معرفت ہو گئی، تو پھر لازمی ہمارے دل و دماغ نے کہا کہ ان سے محبت اور عقیدت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے ایمانی جذبات کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ آج اگر کائنات میں مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی انسان
اس کائنات کے سب سے بڑے سخی سے محبت نہیں کرتا تو وہ دراصل بخیل اور کنجوس صفت سخاوت کو پسند نہیں کرتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے عادل اور منصف تھے ان سے محبت نہیں کرتا، وہ ظالم دراصل عدل و انصاف کو پسند نہیں کرتا۔ جو کائنات کے سب سے بڑے محسن انسانیت سے محبت نہیں کرتا، وہ درندہ اور حیوان دراصل انسانیت سے محبت نہیں کرتا۔ جو کائنات کے رحمت للعالمین شفیع المذنبین ان سے محبت نہیں کرتا، وہ انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ دراصل رحمت اور شفقت اور محبت کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معرفت اور پہچان ہو گئی، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھیں۔ بلکہ پہچان کے حوالے سے میں تھوڑی سی اور آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے رسولوں کی جماعت ساری کائنات سے منتخب کر کے ان کو نبوت کے تاج پہنائے، ہم نے ان کو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ لیکن حقیقت ہے جب ہم نے آپ نے آخری رسول آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں مبعوث فرمایا تو ہم نے ان کو ایک علیحدہ اور منفرد حیثیت اور مقام عطا فرمایا۔ اور وہ کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین ان کے مقام کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں ہی انبیاء کرام کا اجلاس بلا لیا، تمام انبیاء کو، جناب سیدنا آدم، جناب سیدنا نوح، جناب سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام، یوسف، ایوب، یعقوب، یونس، سارے انبیاء کو جمع کر لیا اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، میں تمہیں نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجوں گا، تم اپنی نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہو، میرے علم توحید کو سر بلند کر رہے ہو۔ اسی اثناء میں میرے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے نبوت کے تاج اتار دینے ہیں، اب تم نبی نہیں رہو گے بلکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ناصر اور مددگار بن جانا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا۔ اسی طرح مجھے ایک مقام یاد آ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا تعارف یوں بیان فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا یہاں پر ایک نبی ہیں، ہم نے نبوت کا تاج پہنایا،
اور انہوں نے نبوت کے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کرنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تو نے مجھے نبی بنا دیا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ تو نے مجھے نبی بنا دیا، لیکن میری زبان میں لکنت ہے، میں تو جشیلا آدمی ہوں، اے اللہ میرا شرح صدر فرما دے۔ اے میرے مولا کریم میری زبان کی لکنت اور یہ اڑکن جو ہے اس کو ختم کر دے، اس میں فصاحت و بلاغت بھر دے، تاکہ میں صحیح معنوں میں تیری توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں، اور ان کی طرف سے جو آنے والی تکالیف ہیں ان پر صبر کروں، میرا ایسا شرح صدر فرما دے۔ لیکن یہاں میرے آقا علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے یہ اعلان کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرما دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور وہ دعوت و تبلیغ کا میدان میں یہ دعوت و تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا بھاری کام ہے، یہ مشکل ترین کام ہے، اس سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا آپ پر بہت بوجھ پڑ گیا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے پہلے نبی بننے سے پہلے جس معاشرے میں آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا تھا، اور اس کردار کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، لوگ آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، آپ جب آ جاتے لوگ خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ وہی معاشرہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے کی بجائے اب آپ کو تانے بھی دے رہا ہے، مجنون بھی کہہ رہا ہے، دیوانہ بھی کہہ رہا ہے، گالیاں اور متعین دے رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بڑا مشکل کام، لیکن ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا، آپ کو استقامت کی صفت اور خوبی عطا فرما دی، ہم نے آپ کو صبر و استقامت عطا فرمائی۔ فرمایا ہم نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا کہ آپ کا شرح صدر فرما دیا، اور پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ کے متعلق سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس کا معنی کیا ہے، اللہ سے پوچھ کر بتلاؤ۔ سیدنا جبرائیل نے اللہ سے پوچھ کر بتلایا، کہا آپ کا اللہ کہتا ہے ذکرت معی، اے میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں اللہ کی خدائی کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کی مصطفائی کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں اس اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کی رحمت للعالمین کا ذکر ہوگا۔ اے میرے محبوب جہاں اس کی الہیت کا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہوگا۔ جب تک بندہ مومن اذان کہنے والا مؤذن اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے بعد آپ کی رسالت کی شہادت اور گواہی نہیں دے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی اذان کو قبول نہیں کرے گا۔ جب تک وہ اللہ کی عبادت میں عبادت کرتے ہوئے آپ پر درود ابراہیمی نہیں پڑے گا، اس وقت تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، میں قرآن مجید فرقان حمید کے اب کس مقام کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ کی پہچان کے لیے صرف ایک دو مقامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی قسمیں اٹھائیں، شمس و قمر کی قسم اٹھائی، زمین و آسمان کی قسم اٹھائی، پہاڑوں کی قسم اٹھائی، اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی۔ لیکن قربان ہو جائیں، ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم اٹھائی۔
فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے، آپ کو وہ عزت اور وہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم آپ کی عمر کی قسم اٹھا رہے ہیں، آپ کی زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اب انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یاد رکھا کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کریں۔ دوستوں اور بھائیوں، حقیقت ہے محبت کا اظہار تبھی ہوگا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، پڑھا کریں۔ 63 برس پر محیط ہے، 63 ایئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے 40 سالہ زندگی آپ کی نبوت سے پہلے کی ہے اور 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد کی ہے۔ انسان سوچتا ہے یا اللہ تو نے نبی بننے کے بعد کی قسم اٹھائی یا پہلی زندگی بھی ساتھ شامل ہے؟ اس میں مکی دور بھی ہے، مدنی دور بھی ہے۔ اے اللہ تو نے مکی دور کی قسمیں اٹھائیں یا مدنی دور کی قسم اٹھائی؟ اے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز میں خوشی کے لمحات بھی آئے، غمی کی گھڑیاں بھی آئیں، یا اللہ تو کون سے لمحات کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اے میرے مولا ان کی ولادت با سعادت بھی ہے، ان کا بچپن بھی ہے، ان کا لڑکپن بھی ہے، ان کی جوانی بھی ہے، ان کا بڑھاپا بھی ہے، یا اللہ زندگی کے کس پہلو کی تو قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کو غور سے پڑھو، میں نہ ولادت با سعادت کو مخصوص کر رہا ہوں، نہ میں بچپن کو مخصوص کر رہا ہوں، نہ میں لڑکپن کو محسوس کر رہا ہوں، نہ میں جوانی اور بڑھاپے کو مخصوص کر رہا ہوں، نہ میں مکی دور کو، نہ میں مدنی دور کو، بلکہ میں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ لعمرک، فرمایا ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگانی کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آگے چلیے، یہ تو زندگی کی قسم تھی، میرے آقا علیہ السلام کی جس کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ تو اس کو بھی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا، ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، آئے تم سب کے بعد ہو لیکن سب سے زیادہ شان اور مقام والے بن گئے۔ بہترین امت ہونے کا اعزاز، یہ سپیکر سے کرے، بہترین امت ہونے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ یہاں پر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام اور آپ کی معرفت اور پہچان کرواتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ اکبر، لا اقسم بہذا البلد، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم ہم اس بلد الامین کی قسم اٹھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہم اس بلد الامین مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہاں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے؟ نہیں، حجر اسود ہے اس لیے کہا نہیں، آب زمزم ہے اس لیے کہا نہیں، کہا یہاں میدان عرفات ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں، یہاں منا مزدلفہ ہے قسم اٹھائی؟ کہا اس لیے بھی نہیں، یہاں مشاعر ہے کہا اس لیے قسم اٹھائی؟ کہا نہیں اس لیے بھی نہیں۔ کس لیے قسم اٹھائی یا اللہ؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ آپ کا شہر ہے، آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم کی یہ پہچان کروائی ہے، یہ شان اور مقام بیان کیا ہے۔ آگے سنیے، آخری ایک اور نقطہ بیان کر کے آپ کی معرفت کا پھر محبت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا، تقریباً 25 انبیاء کرام کا قرآن مجید میں ذکر ہوا، ان میں سے اکثر کو جب مخاطب کیا ہے تو نام لے لے کر، حضرت آدم کی باری آئی کہا یا آدم، اے آدم، یعنی نام لے کر مخاطب کیا۔ نوح کی باری آئی
کہا یا نوح علیہ السلام کا نام لے کر ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، کہا یا ابراہیم نام لے کر، سیدنا اسماعیل کی باری آئی، کہا یا اسماعیل نام لے کر، زکریا کی باری آئی، نام لے کر مخاطب کیا، یوسف کی باری آئی، نام لے کر مخاطب کیا، ایوب یعقوب کی باری آئی، نام لے کر مخاطب کیا۔ اللہ اکبر، جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کا ذاتی نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ کہیں پورے قرآن مجید فرقان حمید میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ مخاطب کیا تو صفاتی ناموں کے ساتھ۔ کیا کہا؟ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، اے نبی، اے رسول، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لے کر مخاطب کیا، ایک مقام پر بھی آپ کا ذاتی نام نہیں لیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدعوا الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، میرے نبی کے امتیوں، جب تم آپس میں بلاتے ہو تو ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو تم نے نام لے کر مخاطب نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لے کر مخاطب نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لے کر مخاطب کرنا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان کروائی۔ اب آئیے، جب یہ مقام ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شان ہے، آپ کی بلندی اور رفعت ہے، تو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، آپ سے عقیدت رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ اگر اتنی معرفت اور پہچان ہو جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان اور بلندی اور رفعت، اس کی معرفت ہو جانے کے باوجود ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ محبت کرتا ہے لیکن اس محبت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، یعنی جتنی محبت نبی کریم سے ہے اتنی محبت کسی اور ہستی سے بھی کرتا ہے، کسی اور انسان سے بھی کرتا ہے، تب بھی وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتا ہے اے ایمان والو، قرآن کے پڑھنے والو، مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ان ہستیوں سے، ان اشیاء سے، ان چیزوں سے محبت ہے، کون سی؟ فرمایا اپنے آبا و اجداد سے، اپنی اولاد، اپنے بیٹوں سے، اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست و احباب سے، اور
اپنے مال سے اور اپنی تجارت جس کے نقصان ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے، اور اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں اپنے مکانات سے، اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے ہے تو فرمایا پھر سن لو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کیا اللہ کی طرف سے مختلف آداب آئیں گے۔ دوستوں اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج عالم اسلام کے حالات پر غور کر کے تو دیکھو، آج ہماری محبت کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ جو ہم پر مشکلات ہیں، مصائب ہیں، جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں عالم اسلام پر، مسلمانوں پر، کہیں ان میں بنیادی سبب یہی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت نہیں کر رہے؟ کہیں اسی بنا پر تو نہیں ہے؟ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ یہ مصائب کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کہیں یہی تو نہیں ہے؟ کیونکہ آج اگر ہم غور کریں، ہمارے دوست و احباب اگر وہ یہ کہہ دیں نا کہ یہ کپڑے آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے بتلائیے کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ کہہ دیں کہ آپ کو یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے تو ہم کہتے ہیں اچھا میں ابھی بدل کر آیا۔ ہم کپڑوں کو اتار دیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں۔ آپ بال کٹواتے ہیں، آپ کو اگر آپ کا دوست کہہ دے یہ سٹائل اچھا نہیں لگ رہا تو ہم آئندہ بال کٹوائیں گے تو ویسے نہیں کٹوائیں گے، کیونکہ میرے دوست و احباب نے کہہ دیا یہ سٹائل اچھا نہیں تھا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں یہ لباس جو تو نے پہنا ہے اس کو اس انداز سے پہنا ہے، ٹخنوں سے اوپر کر لو، تو ہم کہیں نہیں یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، مجھے پتلون پہننا ہے تو ٹخنوں سے نیچے پہننا ہے، مجھے شلوار پہننا ہے تو ٹخنوں سے نیچے، مجھے لنگی پہننا ہے تو ٹخنوں سے نیچے، مجھے داشا پہننا ہے تو ٹخنوں سے نیچے، مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا اوپر۔ تو پھر ہماری محبت کیا ہے؟ اس طرح دیگر اشیاء ہے، دیگر معاملات ہیں۔ میں نے ایک جھلک اور ایک مثال رکھی ہے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر تمہیں میرے نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انتظار کرو، اللہ کے عذاب آئیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ بندہ مومن نہیں رہتا، یہ تو فاسق اور فاجر بن جاتا۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے یہ ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے کن سے؟ فرمایا من والدہ، اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد، من والدہ، اپنی اولاد، والناس اجمعین، ساری انسانیت سے، ساری کائنات سے بڑھ کر اگر میں اس کو محبوب نہیں ہوتا تو قسم اٹھا کر فرمایا لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں آؤ ان سے محبت اور عقیدت کرو، اور اس محبت اور عقیدت میں معیار کون ہے؟ یقین جانیں یہ محبت اور عقیدت کے معیار وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور رفیق اور ان کے صحابی بننے کا شرف عطا کیا ہے۔ ذرا ان کے نمونے اٹھا کر دیکھو۔ یقین جانیں اب اس پر اگر ہم بات کرنے لگیں تو کئی دروس درکار ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے محبت کے ایک دو نمونے رکھنے والا ہوں۔ کیا نمونہ ہے؟ اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے عبد الرحمن یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور جنگ بدر میں یہ کافر اور مشرک تھے، یہ کافروں کی فوج کے ساتھ آئے تھے، ابو جہل کی سپہ سلاری میں آئے تھے۔ یہ ایک دن بیٹھے اپنے باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کی گفتگو شروع ہو گئی۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان بڑے خوش نصیب ہیں، میدان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے
ایک دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ آئے، 3 دفعہ۔ میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، آپ کے اوپر وار کرتا تو آپ کو شہید کر دیتا، لیکن میں ہر وقت ہر دفعہ یہی سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ پر کیسے تلوار کو اٹھاؤں۔ آگے سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی، اللہ اللہ، یقین جانے اتنے نمونے ہیں جناب صدیق اکبر کی محبت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، آپ کے نمونے صحیح معنوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ غزوہ تبوک پر آپ کو پتہ ہے جناب عمر فاروق نے کہا تھا آج تو میں سبقت لے کر جاؤں گا، کیوں؟ حالات بڑے اچھے تھے، مال کی فراوانی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چندہ مانگا تھا۔ عمر فاروق نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور دل میں یہ سوچ رہے تھے آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، آج میں صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا، آپ نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے؟ کہ اللہ کے رسول مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا حصہ آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آقا علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے، تعریف کی آپ کی۔ کچھ دیر کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آ گئے مال لے کر، اللہ کے رسول یہ قبول فرمائیے۔ کہا ابو بکر کیا لے کر آئے؟ اللہ اللہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ میرے پاس تھا میں نے لا کر آپ کے قدموں پر ڈھیر کر دیا ہے۔ میں علامہ محب تبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہا تھا، مناقب العشرہ، اس میں علامہ محب تبری یہ بیان کرتے ہیں، کہا جناب صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال جب اکٹھا کر لیا نا تو آپ نے اپنی دیواروں پر ہاتھ بھی پھیرا۔ کس وجہ سے؟ کہ پہلے عورتیں جو ہوتی تھی نا وہ سوئی کے ٹانکے لگاتی تھی، وہ سوئیں دیواروں میں لٹکا دیتی تھی، کچی دیواریں ہوتی تھی کہ کہیں کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، میں اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، اس طرح مال کو قربان کیا تھا۔ آج بیٹے کی بات سنی نا تو پتہ کیا ایمانی جواب دیا؟ کہا بیٹے مجھ سے زیادہ تو خوش نصیب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تو نے اسلام قبول کر لیا، تجھے مہلت مل گئی، اگر میدان جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ نہیں صرف 1 دفعہ بھی آ جاتا، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت میں تجھے قربان کر دیتا، تیری گردن کو میں تیرے تن سے جدا کر دیتا، میں تجھے مار دیتا۔ کیوں؟ تو مشرک بن کر آیا تھا، تو میرے نبی کا دشمن بن کر آیا تھا۔ دوستو اور بھائیو، یہ حقیقی بیٹے کو کہہ رہے ہیں، کہا اگر تو اس وقت میری تلوار کے نیچے آیا تھا میں تجھے قربان کر دیتا۔ یہ صحابہ کرام کے محبت کے نمونے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جنگ احد میں ایک صحابیہ، اس کو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اٹھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، گھر سے دیوانہ وار ہو کر نکلی، میدان احد کو اس نے دوڑ لگا دی، اور رستے میں پتہ چلا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ بار بار یہی کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ میرے آقا علیہ السلام کے جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے باپ کی شہادت کا غم بھول گیا، مجھے اپنے بھائی کی شہادت کا غم بھول گیا، مجھے اپنے شوہر کی جدائی کا غم بھول گیا، مجھے آپ صحیح و سلامت نظر آئے ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کل مصیبت بعدک جلل، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، اللہ کی طرف سے سکون آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، کہ آج ہمارے بھی جذبات یہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے؟ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان نہیں کرتے،
ہم سب مسلمان آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، آپ کا فرمان آ جاتا ہے تو ہم ہیلے بہانے تراشتے ہیں، بلکہ کسی مسئلے میں ہم شیوخ سے یہ پوچھتے ہیں، علماء سے یہ پوچھتے ہیں یہ واجب ہے یہ سنت ہے، یہ فرض ہے یہ سنت ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ سنت ہوگی تو چھوڑ بھی دیا تو چلے گا۔ دوستو اور بھائیو، نہیں، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، کیونکہ محبت کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ہو گئی تو یہ تیسرا نقطہ پیدا کیجئے، یہ تیسرے نقطے کو پورا کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اب تھک چکے ہیں، آج جمعہ بھی پڑا ہے نا، ایسے ہی ہے، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، میں بیان کر رہا ہوں، مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ میں جوش سے بھی لگا ہوں۔ میں نے آپ کو انڈیا پاکستان کا انداز، سٹائل، طرز کے ساتھ قرآن بھی سنایا ہے، لیکن کوئی ایسے لگتا ہے یا تو بہت زیادہ آپ مسحور ہو گئے ہیں، آپ کو بہت زیادہ ہی سرور آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں سکینت نازل ہو رہی ہے، ہاں جی، تو یا پھر بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بول رہا ہوں، ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بھی سکون نازل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کوئی جواب دینا چاہیے مجھے، ہاں جی، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اونچی آواز میں درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام آتا ہے تو پیار اور محبت عقیدت سے کہے رضی اللہ عنہ، یہ کہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، قرآن کی آیت سنتے ہیں سبحان اللہ کہیں تاکہ نیکیاں بھی مل جائیں اور مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کوئی بات بھی سمجھ آ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ہاں وہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پنجابی بولتے ہیں، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں تو پنجابی بولتے ہیں، اور کبھی وہ شہر میں چلے جائیں نا تو وہ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اردو پھر آتی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی تھا دیہاتی، وہ شہر میں چلا گیا اور شہر کے لوگوں نے کھانا جب بنایا تو بینگن بنائے، سمجھتے نا بینگن، یہاں تو بڑا وہ مقبول ہاں جی سبزی ہے، یہاں عرب تو بہت اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ شہریوں نے بینگن بنائے تھے، اس نے وہ بینگن کھا لیے بیچارے نے، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی، رات کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جی ہمارے مہمان کو پیٹ میں درد ہوئی، آپ اس کو ذرا چیک کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا کھایا ہے؟ اب پنجابی میں بینگن کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بتاؤں، سمجھے؟ بتاؤں، اردو میں بتاؤں کو کہتے ہیں کہ بتاؤں میں نے کیا کھایا۔ اس نے کہا کیا کھایا ہے؟ اب وہ بیچارے نے پنجابی میں بتایا کہ بتاؤں، تو اس نے کہا بتاؤ کیا کھایا؟ اس نے کہا بتاؤں کھایا ہے۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ بھائی کیا کھایا ہے؟ وہ یہ کہیں ہمارے ساتھ بھی بینگن اور بتاؤں کی بات ہی نہ ہوتی رہے کہ میں کچھ بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ نہ ہے۔ تو بہرحال آپ یہ نا جواب دیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، صحابہ کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اور قرآن کی آیت سنیں تو سبحان اللہ کہیں، تاکہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، یہ محبت ہے نا۔ آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے، بلکہ نیند سے زیادہ آپ نے اپنے موبائل کو قربان کیا ہوا ہے۔ آج کل تو بہت اہم ہے نا، ہاں جی، فیس بک اور یہ گوگل وغیرہ یا یوٹیوب، یہ بہت اہم چیزیں، اس کو قربان کیا ہے۔ حقیقت ہے یہ آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ نے یہ چیزیں قربان کی، محبت کی وجہ سے کہ ذکر رسول سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج ہمارے دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور آپ بھی یہاں پر آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، حقیقت ہے مجھے تھکاوٹ ہونی چاہیے تھی، میرے ساتھی ان کو پتہ ہے، ہم نے جمعہ پڑھایا، اس کے بعد ایک دعوت تھی، وہاں پر ہی عصر کی اذان ہو گئی، پھر اس کے بعد درس کی تیاری کی اور مغرب کے بعد درس دیا ہے، اور ادھر سے نماز پڑھا کر سیدھا آپ کے پاس آ گئے اور اب آپ کے سامنے بولا ہوں۔ تو یعنی آج چل سو چل ہے، سارا دن سے ایسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن حقیقت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے کہ یقین جانیں کہ مجھے بالکل کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی،
میں الحمدللہ تر و تازہ ہوں۔ میں نے مشتاق بھائی سے پوچھا تھا کتنی دیر میں گفتگو کروں، تو انہوں نے کہا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں تھوڑا کروں گا، کیونکہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا تھکاوٹ اپنے گلے کے لحاظ سے بھی، لیکن جیسے میں نے شروع کیا ہے یقین جانے مجھے بھول گیا ہے کہ مجھے کوئی تھکاوٹ ہے، بالکل تر و تازہ۔ میں ابھی بھی اور ڈیڑھ گھنٹہ کر سکتا ہوں۔ تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ بیٹھے رہیں گے؟ یہ نہ ہو تھوڑی اور دیر ہو جائے اور آپ اٹھ کر چلے جائیں۔ جیسے وہ ایک اور مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک جگہ پر ایسے ہی جلسہ ہو رہا تھا، ایک خطیب صاحب وہ لگے تقریر کرنے کے لیے، وہ بڑے جوش میں لگے رہے۔ لوگوں نے دیکھا ابھی ختم ہوتے ابھی ختم ہوتے، وہ کوئی نہ ختم ہو۔ وہ جو انہوں نے یاد کیا تھا، یاد کر کے آئے تھے، سنانا ہی سنانا تھا، پورا کرنا تھا، وہ ایک ایک بندہ کر کے اٹھتا چلا گیا۔ ہاں جی، کوئی فون کے بہانے، کوئی پانی کے بہانے، چلتے گئے، وہ سارے ہی نکل گئے، ایک بندہ صرف بیٹھا رہ گیا۔ جیسے ہمارے طواب بھائی ہیں، یہ بیٹھے رہ گئے اور وہ رو بھی رہا تھا۔ یہ خطیب صاحب نے سمجھا کہ اس پر اثر ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، سارے چلے گئے تو چلے گئے، اس پر تو اثر ہو رہا ہے، ایک بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے تو کیا بڑی اچھی بات۔ وہ لگا رہا، اس نے جب ختم ہونے کے قریب آیا نا تو اس نے اس بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی سارے یہ بندے جو تھے نا ایسے نامعقول انسان تھے، ہاں جی، کہ سارے اٹھ کر چلے گئے، بے وفا تھے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ میری باتوں کو غور سے سن بھی رہے تھے اور پھر اثر بھی ہو رہا تھا، رو بھی رہے تھے، تو آپ بڑے اچھے نیک آدمی ہیں۔ اس نے کہا جی میں اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا میں سپیکر والا ہوں، میں نے سپیکر لے کے جانا ہے، آپ سپیکر چھوڑیں گے تو میں جاؤں گا۔ تو ایسا نہ ہو، اگر وعدہ کریں گے تو پھر میں کرتا رہوں گا۔ ہاں جی، ابھی تو محبت کے نمونے میں نے بالکل ایک دو بیان کیے ہیں، اب آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا جو ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اب اس اطاعت اور فرما برداری یہ حقیقت ہے بہت بڑا تفصیلی مضمون ہے، یہ میں بیان کرنے لگا ہوں، اب شروع کرنے لگا ہوں۔ تو میں آپ سے اس لیے میں نے وعدہ لے لیا کہ آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور بیٹھیں گے، بیٹھے رہیں گے نا؟ کھانا کھایا ہوا آپ نے؟ ہاں جی، بھوک تو نہیں لگے گی نا؟ ویسے ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا ہے، یہ میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ مجھے درس کے بعد کھانا کھلائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو خیر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، بس یہ مختصر سی بات کرنے لگا ہوں، ایک دو آیات، ایک دو حدیثیں سناؤں گا اطاعت رسول پر۔ دوستو اور بھائیو، سچی محبت اور عقیدت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، سر تسلیم خم ہو، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم فرمان آ جائے فوراً ہمارا سر جھک جانا چاہیے۔ آمنا و صدقنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہم نے اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ یقین جانے کیا میں بات کروں، وہ بات کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبلہ کے تبدیلی کی آیات نازل ہوئیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر بتلایا کہ قبلہ تو چینج ہو چکا ہے، تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، ہاں جی 2 رکعتیں، نماز عصر کا وقت تھا، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، اور 2 رکعتوں میں ہی انہوں نے امام دوسری سائڈ پر آ گیا اور بیت اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صرف نام سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادھر پڑھنا شروع کر دی ہے۔ یا میں وہ بات کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران جوتے اتار دیے، وعلیکم السلام، آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ اکرام نے نماز میں دیکھا آقا نے جوتے اتار دیے، ساری جماعت نے جوتے اتار دیے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی پاک نے کسی وجہ سے اتارے ہوں گے، نبی پاک نے پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ کہا آپ کو دیکھا، آپ نے اتار دیے، ہم نے اتار دیے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا کروا دی، اعلان کروا دیا، شراب آج کے بعد حرام ہے۔ اللہ اللہ اللہ،
سیدنا انس بیان کرتے ہیں ہم سیدنا حذیفہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا، صحابہ کے ہونٹوں کے ساتھ جام لگے ہوئے تھے کہ مجھے باہر بھیجا کہ سنو کیا اعلان ہو رہا ہے۔ میں نے آ کر بتلایا کہ یہ شراب جو پی رہے ہو یہ حرام ہو گئی۔ ہونٹوں سے لگے ہوئے جام انہوں نے پھینک دیے اور سارے مٹکے توڑ دیے۔ اللہ اللہ، اس طرح اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد یہ گھریلو گدھا حرام ہو گیا۔ یہ گھریلو گدھے کی ہنڈیاں آگ پر چڑھی ہوئی تھی، گوشت بھن رہا تھا اور گوشت ابل رہا تھا، پک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے وہ ہنڈیاں اونڈیل دیں، یہ نہیں کہا آج کھا لیتے اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ دوستو اور بھائیو، کون کون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ صحابہ کرام میں ایسے صحابی تھے، آپ وہاں پر پڑاؤ ڈالے، آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے، آپ وہاں پر بیٹھے، کہا ایسے کیوں کیا؟ آپ یہاں پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ یہاں پر چلتے چلتے کیوں رک جاتے ہیں؟ کہا میں نے آقا علیہ السلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابی روزانہ نماز پڑھ کر بازار کا چکر لگاتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں ہیں، چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کہا ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے اپنے آقا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ جاتے اور دکانداروں سے مصافحہ کرتے، السلام علیکم السلام علیکم کہتے جاتے، واپس آ جاتے۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایسے کر رہا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری انہوں نے ایسے کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے میرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ کیوں؟ اگر تم نے میرے نبی کا راستہ چھوڑا، جتنے بھی اچھے عمل کیوں نہ کیے، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، ایک ہی ذریعہ، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ میرے نبی، میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین اس کے سرے میں تمہیں کیا عطا کرے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کے تم محب نہیں بلکہ اللہ تمہارا محب بن جائے گا، تم محبوبان خدا بن جاؤ گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بشری تقاضے سے تمہاری غلطیاں اور خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا سنو کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں ضرور داخل ہوگی، صرف اور صرف وہ بد نصیب جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کون سا بدبخت ہے جو اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کہا ہاں ایسے بد نصیب ہے، کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسی وعید سناتا ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ فرمایا سنو، میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنی ربوبیت کی قسم اٹھاتا ہوں، اعمال کے قبول ہونے کی ایک بنیادی شرط ہے اور وہ ایمان ہے۔ فرمایا اگر تم نے میرے نبی کی اطاعت نہ کی، میرے نبی کی فرما برداری نہ کی، میرے نبی کے فیصلوں کو تسلیم نہ کیا، میرے نبی کے اقوال کو، میرے نبی کے فرامین کو، میرے نبی کی سنت کو اپنے سینوں سے نہ لگایا،
تو فرمایا میں اللہ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لا یؤمنون، تم میں سے کوئی بندہ چاہے زبانی دعوے کرتا رہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اسلام والا ہوں، میں مسلمان ہوں، فرمایا میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے، وہ میرے نزدیک مومن نہیں ہے۔ دوستو اور بھائیو، بلکہ اس آیت میں اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم نے میرے نبی کے اقوال کو مان لیا، فرامین کو مان لیا، سنت پر عمل کرنے لگے ہو، لیکن اس دل میں تھوڑی سی تنگی ہے، اس دل کے اندر تمہارے کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوئی ہے، اوہو یہ بڑی مشکل سنت ہے، یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ اللہ کے رسول نہ فرماتے تو کیا تھا، ہم نے دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، ہم نے تو اس معاشرے میں زندگی بھی تو گزارنا ہے، ہم کس طرح زندگی گزاریں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے؟ فرمایا سنت پر عمل بھی کر رہے ہو لیکن دل میں نفرت ہے، دل میں قدورت ہے، دل میں تھوڑی سی آپ کے اندر اس سنت کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، فرمایا تب بھی میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں لا یؤمنون، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجئے۔ اور کیسے آج اگر مسلمان ہے، مومن ہے، اور وہ یہ نمازوں سے ہی سستی کرے، جو اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، اس نماز کو ہی نہ پڑھے، سنتوں کی بات تو بات کی ہے، وہ فرض ہی پورے نہ کرے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو کیا آپ کہو گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو اس نماز کے متعلق کہا تھا، اس نماز کے متعلق العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ دوستو اور بھائیو، نماز سے سستی نہ کیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے کسی فرض کے بارے میں یہ بات نہیں کی جو نماز کے بارے میں کہی، کہا یہ بچے جو ہے ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، بلکہ فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑے کی عزت و احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ رحمت کا سبق اور درس دینے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ بچے کو 7 سال کا ہو جائے تو پیار اور محبت سے نماز کا سبق اور درس دو، اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور تب بھی نماز نہ پڑھے 10 سال کا تو پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر اس کی پٹائی کر دو، اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہاں پر 20 سال کے نوجوان، 25 سال کے، 30 سال کے، اللہ کے بندو، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ یقین جانو قبل اس کے کہ آپ کو ہدایت آئے اور آپ کا دل چاہے کہ آپ لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، اور پھر اس وقت آپ نہ کر سکیں۔ ابھی ہم درس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی اس بات کے گواہ، ایک ساتھی وہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرتے ہیں تو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، سجدہ صحیح طرح سے کر نہیں سکتا ہوں، نمازی ہوں، لیکن کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ سجدہ نہ ہی کروں، اشارے سے ہی سجدہ کروں، میں نمازی ہوں کیا کروں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ نوبت آ جائے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگیں، اس سے پہلے آپ نماز کے صحیح معنوں میں جو ادا کر سکتے ہو نماز ادا کرو۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری وصیت جو امت کو فرمائی، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیو نماز نماز، اس کا خیال رکھنا، نماز کو ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے میرے آقا نے آخری وصیت کیوں یہ فرمائی؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، تمہارے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا
وہ نماز ہوگی۔ اذا صلحت صلح سائر اعمال، اگر نماز درست نکلی، مکمل نکلی، اللہ تمہارے سارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، کمی بیشی پوری کر دے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ اعمال، اگر نماز ہی نہ مکمل نکلی، اگر نماز ہی خراب نکلی، اگر نماز ہی نہ پڑھی، تو فرمایا تمہارے سارے اعمال، چاہے وہ حج کیوں نہ ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کیوں نہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، چاہے والدین کی عزت و احترام ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں ذکر و اذکار کرنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہی کیوں نہ ہو، جتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہ ہو، فرمایا اگر نماز نہیں پڑھی، سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیو، اس نماز کو ترک نہ کرنا، آج سے عہد کر لو۔ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کا مقصد آپ کے صرف اور صرف یہ پیغام پر عمل کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے لیٹ ہو جائے، چاہے تاخیر سے پڑھے، لیکن نماز ضرور پڑھیں۔ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کی نجات، آپ کی سرخروئی، آپ کا چھٹکارا صرف اس نماز کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائے، آپ سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمیں نمازی مومن بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔